کوئی آئے تو بیٹھ سکے. آج ہمت کرے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جو ابھی میں نے پڑھی ہے. یہ دعا مانگنے کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ سوال یہ ہے. نبی نے تو مانگ لی، اللہ کے یہاں قبول بھی ہو گئی، اور یہ قبول ہونے والی دعا ہے جو امت کو سکھائی ہے. ہم کیوں مانگیں؟ سوال یہ ہے. ایک بات تو سیدھی سیدھی ہے بھائی، یہ نبی نے مانگی ہے، امت کی ہے، مانگے. اس سے ہٹ کے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن عقل پرستی کا دور ہے، ہر چیز بندہ اپنی عقل سے سوچتا ہے. کبھی کبھی جواب میں بات آتی ہے کہ بھائی ہم کیوں مانگیں. یہ بات ہے سمجھنے کی. رمضان المبارک کا مہینہ مسلمان کے لیے ایک بڑی خوشی کا مہینہ ہے. آنے سے پہلے زبان پر جاری ہوتا ہے رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. رمضان شروع ہوتا ہے تو زبان پر جاری ہوتا ہے رمضان شروع ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور شروع ہوتی ہے، وہ ہے بندے کی عبادت کا بڑھنا. 5 نمازیں پڑھتا تھا، اب نفلوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. روزے نہیں رکھتا، رمضان میں روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے. عام دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر پاتا، رمضان میں گناہگار سے گناہگار بھی قرآن اٹھا لیتا ہے، ذکر و اذکار میں لگ جاتا ہے. یہ مہینہ جہاں اپنی تکرار، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اس تکرار کے ساتھ عبادت کو بھی لے کے آتا ہے. اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خوب عبادت کی ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں کئی دنوں تک آپ بستر سے غائب رہتے تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں کئی دنوں تک آپ بستر سے غائب رہتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ نبی نے اس مہینے میں عبادت خوب کی. اب سنیے، ایک وہ بندہ ہے جو رمضان سے ہٹ کے بھی عبادت خوب کرتا ہے، اللہ مزید توفیق دے، استقامت دے. ایک وہ بندہ ہے کہ عام زندگی میں عبادت معمول کی ہے، مگر رمضان میں عبادت بڑھ جاتی ہے. ان عبادتوں کے کرنے کے بعد مجھ جیسے بدبخت انسان کے دماغ میں ایک کیڑا جاگتا ہے. کیا؟ یہ دیکھو یہ کچھ نہیں کرتا، یہ دیکھو یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ دیکھو یہ قرآن نہیں پڑھتا، یہ دیکھو یہ روزے نہیں رکھتا. یہ کیڑا ہے دماغ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت کرنے والا اللہ کی عبادت کر کے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہا. یہ عبادت اس کو فائدہ نہیں دے رہی ہے. اگر انسان کی عبادت فائدہ دیتی، خدا کی قسم کسی انسان کی زبان پر کسی دوسرے کے بارے میں کوئی بات کبھی بھی نہیں آتی. اس کو دوسرے سے کیا پرواہ کہ اگلا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اگلا روزے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، اگلا گناہوں سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا، اسے اس کی کیا فکر ہے. اسے اپنا کام کرنا ہے. میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے.
یہ تقریر جھاڑنے کے لیے نہیں کرنی. مزہ آتا ہے اس میں، بہت مزہ آتا ہے، خدا کی قسم بہت مزہ آتا ہے. علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء لکھی ہے، کمال کی کتاب ہے. ایک بات لکھی ہے، سنانا چاہتا ہوں، اللہ کرے مجھ جیسے بدبخت انسان کے ساتھ ساتھ آپ سب کے دلوں میں بات اتر جائے. 3 باتیں اس میں لکھی ہیں، 3 باتیں. پہلی بات یہ لکھی، کہا کہ دیکھو جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے علم رکھا ہے، ہم جس کو آج مولوی کہتے ہیں، سیدھی بات، کبھی اس کی برائی نہیں کرنا ورنہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی. عبادت کرنے والا خدا کی قسم اپنے مسجد کے امام کو بھی ہلکا لیتا ہے. گھیر لگ رہے ہوتے ہیں، گھیر گاڑی کے. وہ سب کیا ہے؟ تو سنتیں بھی نہیں پڑھتے، نفلیں بھی نہیں پڑھتے، کہ بھی نہیں کرتے ہوئے کیوں؟ میں عبادت کر رہا ہوں، نماز سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد آتا ہوں، امام کے پیچھے بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہوں، دوسری صف میں، تیسری صف میں، پہلی صف میں، اپنی عبادت پہ گھمنڈ ہے. اب مسجد کا امام بھی برا لگتا ہے. نہیں ایسا؟ یہ دل میں کون لے کے آیا؟ یہ عبادت لے کر کے آئی. اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ تکبر. ہمارے یہاں تکبر پتہ ہے کس کو سمجھتے ہیں؟ ہمارے یہاں تکبر اس کو سمجھتے ہیں میں کاٹن کے کپڑے پہن لوں، جیسے قصائی گوشت لٹکاتا ہے نا، ایسے ہینگر کی طرح لٹکتا ہوا جاؤں، یہ تکبر ہے نا. آج میں سمجھاتا ہوں تکبر کس کا نام ہے. اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، میں وہ سمجھاؤں گا جو میرے موضوع کے متعلق ہے. میں نے سفید کپڑے پہنے، سر پہ سفید ٹوپی لگائی ہے، لوگ مولوی سمجھتے ہیں، امام سمجھتے ہیں. اب میں نے نماز پڑھائی، تراویح پڑھائی، یہ تقریر کر رہا ہوں، میرے دل کے اندر بات آئے گی، میری تعریف کرے ساری، اور اوپر سے میں کیا دکھاؤں؟ ایسے جھک کر کے جا رہا ہوں جیسے بہت بڑا اللہ والا بزرگ ہو. یہ تکبر ہے. دل میں کیا چاہت ہے؟ یہ سب میری تعریف کریں، واہ کریں، واہ کریں، واہ کریں، تعریف کریں، کیا اچھی تقریر کی، کیا اچھی آواز پڑھائی، اس کی تو نور جہاں کی طرح سریلی آواز ہے، یہ وہ. دل میں میرے یہ لڈو پھوٹ رہے ہیں، اور اوپر سے میں آپ کو کیا دکھاؤں؟ بڑا عاجزی، تکبر والا، عاجزی والا. تکبر تو میرے اندر ہے ہی نہیں. دیکھو میں جھک کر کے چلتا ہوں، شلوار کی جگہ قمیص، قمیص کی جگہ شلوار پہن لیتا ہوں. یہ تکبر ہے. اس نے بڑے بڑے علم والوں کو بھی تباہ کر دیا ہے، بڑے بڑے علم والوں کو تباہ کر دیا ہے. علم بہت بڑی چیز ہے، عین لام میم، یہ جس کو مل جاتا ہے بہت بڑی چیز ہے. یہ جو میں نے نقل کر کے بتائی ہے تکبر ہے. دوسری سنیے جس میں عوام مبتلا ہوتی ہے، کیا ہے؟ ابھی میں نے بات کی، عبادت بڑھ جاتی ہے، میں بالکل امام کی ٹانگوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، پہلی صف کا نمازی ہوں میں، پہلی صف میری جاتی نہیں ہے، جاتی نہیں ہے. نہیں جاؤ. 2 دن میں میرا قرآن پورا ہو جاتا ہے، 3 دن میں میرا قرآن پورا ہو جاتا ہے. میں تو یہ بھی کر لیتا ہوں، میں تو یہ بھی کر لیتا ہوں، میں تو یہ بھی کر لیتا ہوں. جس کے دل میں یہ بات آ گئی، اب اس کا تکبر کیا ہے؟ دیکھو یہ نماز نہیں پڑھتا، دیکھو یہ نہیں کرتا، دیکھو یہ تکبر ہے. بتانا چاہتا ہے میں بڑا عبادت گزار ہوں، اگلے سارے چور ہیں. ارے بھائی، عبادت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. بندہ تھوڑی سی عبادت کرے، اللہ کے لیے کرے، خدا کی قسم بہت بڑا وہ مقام پا لیتا ہے جو بالکل امام کے پیچھے کھڑے ہو کر عبادت کرنے والا نہیں پا لیتا. یہ تکبر کی دوسری صورت ہے. پہلے میں علم والے مبتلا ہوتے ہیں، منصب والے. آج کل بہت سارے منصب مل جاتے ہیں، بہت ساری دینی جماعتوں سے مل جاتے ہیں، اور دوسری صورت میں عام لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. میں نے بات شروع کی تھی، علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا، جو اہل علم کے پیچھے پڑا اور اس نے ان کے خلاف باتیں کی، اس نے اپنی آخرت تباہ کر لی. عبادت جب میری بڑھ جاتی ہے نا، خدا کی قسم جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ میری عبادت اس سے بڑی ہوئی ہے، وہ کر ہی نہیں رہا. میری عبادت جو ہے اس سے بڑی ہوئی ہے، امام تو کر ہی نہیں رہا.
اس نے 4 فرض پڑھائے، پتلی گلی سے کھسک لیا. پتہ نہیں سنتیں پڑھی بھی کہ نہیں پڑھی. یہ بھی میرے دل میں خیال آتا ہے، یہ بھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. تو نماز پڑھا تو اور چلے جاتا ہے. یہ دماغ کی چرخی گھومتی ہے. اب پھر کیا ہوتا ہے؟ آج جو چل رہا ہے وہ بتاؤ. پھر کوئی علم والا بچتا نہیں. دیکھو یہ مولوی ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کر. میں کیا کر؟ میں تو بڑا عبادت گزار. اگر آپ کی توجہ ہے تو آگے بات کروں ورنہ ختم کر دوں. توجہ ہے تو میں بات کرتا ہوں ورنہ بیکار ہے بات کرنا. دین کی بات توجہ سے سنی جائے تو کارآمد ہوتی ہے. ایسے وقت پاسی اچھی بات نہیں ہے. میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، بہت ٹائم نہیں ہے میرے پاس. توجہ ہے تو آگے بات کروں ورنہ چھوڑ دوں. یہ خناس اپنے دماغ سے نکال دے. بچہ ہے، کبھی مٹی کے اندر کھیلے گا تو جسم اور کپڑوں سے مٹی میں لتھڑ جائے گا. بچہ ہے، کبھی شلوار میں پیشاب نکل جائے گا تو اس کے کپڑے اور جسم پیشاب میں لتھڑ جائیں گے. بچہ ہے، کبھی پیٹ خراب ہو گیا اپنے پخانے میں لتھڑ جائے گا. کیا کبھی ماں باپ اس بچے کو اٹھا کے پھینک دیتے؟ کیا تو میرا بچہ نہیں ہے؟ ارے عالم ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. اگر علم کے بعد میں نے جو ایک تصور قائم کیا ہے کہ یہ پہلی صف کا نمازی ہو، امام سے بھی آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، یہ بھی کرے وہ بھی کرے، اگر وہ مولوی نہیں کر پا رہا میری عبادت اس کو کافر بنا دیتی. یہ تو کچھ بھی دیکھو، مولوی ہو کے یہ کر رہا ہے، مولوی ہو کے یہ کر رہا ہے، مولوی ہو کے یہ کر رہا ہے. علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا جس نے مولویوں کے خلاف زبان استعمال کی اللہ اس کی آخرت برباد کر دے. دوسری بات سنیے، تو آج ہے نہیں لیکن بتا دیتا ہوں. علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، وزیر صدر مدر یہ وہ، یہ ان کے قریب نہیں گیا. آسان الفاظ میں ان کی اٹھاؤ گیری نہیں کی کہ کچھ ملے جیب بھریں گے، دور رہا تو کہا اس کی دنیا برباد ہو جائے گی، دنیا نہیں ملے گی. ظاہر بات ہے آج کسی پیسے والے کی بھی ہم قریب ہوں، ارے حضرت آپ 10-20 روپے وہ میرے ذمہ ڈال دے گا، ہے کہ نہیں؟ اور کوئی بادشاہ وزیر ہو اور میں اس کی اٹھاؤ گیری کرنے لگ جاؤں تو پتہ نہیں کیا کچھ مل جائے. اس لیے میں اس کو مختصر میں ٹال رہا ہوں. علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جس نے بادشاہ وقت سے اس کی مخالفت کی، دور رہا، اس کی دنیا جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، چلے جائے. قرآن ویسی بھی کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس تم نے پارسل کر دیا ہے نا وہ باقی رہے گا. دنیا جاتی ہے جاتی ہے. اب تیسرا جملہ سنیں، یہ بڑا عجیب لکھا. علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا آخری جملہ، 3 باتوں میں آخری جملہ کہا جس انسان نے اپنے جیسے، پہلی بات میری کیا تھی؟ عام انسان عبادتیں کر کے مولویوں کے پیچھے، علم والوں کے پیچھے پڑتا ہے. اب کیا ہے؟ عام انسان اپنے جیسے عام لوگوں کے پیچھے پڑ جائے. یہ دیکھو ایسا، یہ دیکھو ایسا، یہ دیکھو ایسا، یہ دیکھو ایسا. کہا دنیا میں اپنی وقت کھو دیتا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے، اپنی وقت دنیا میں کھو دیتا ہے. کیا مطلب ہے وقت کھونے کا؟ بڑا نام تھا، ماشاءاللہ عبادت گزار ہے، ہمارے علاقے کا نامور آدمی ہے، بڑا مشہور آدمی ہے، خدمت کرنے والا آدمی ہے. لیکن جب لوگوں کے پیچھے پڑا نا، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، اللہ اس کی یہ ساری کی ساری چیزوں پہ پانی پھیر دیتا ہے. آج ہمارے اندر یہ ہے، ہم عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، چاہے عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو یا عام آدمی ہو، اس کو بڑا ہلکا لے لیتے ہیں. کسی کو خدا کی قسم ہلکا مت لو. کسی انسان کو دنیا کی زندگی میں جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک اس کو ہلکا مت لو. اس کی موت سے پہلے وہ اللہ کے ہاں کون سا مقام بنا کر چلا جائے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا.
ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا. سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں میرے اندر آتی کہاں سے؟ ایک بات تو میں نے بتا دی، جب میں عبادت کرنے والا بن جاؤں نا، پہلی صف کا نمازی، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا، زیادہ قرآن پڑھنے والا، وقت سے پہلے مسجد میں جانے والا اور یہ کرنے والا، اس سے آتا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ یہ پہلی صف کی نماز چھوڑ دے، دوسری صف میں پڑھے، تیسری صف میں پڑھے، چوتھی صف میں پڑھے، جان بوجھ کر کے چھوڑے. شوال کے 6 روزے رکھتے اس سال نہیں رکھے، چھوڑ دے. کتنا بڑا جملہ کیا گیا نا. آپ بھی کہو گے پاگل ہے، بے وقوف ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ روزے رسول پر بیٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس دینے والے، آپ کو جب پتہ چلتا تھا کہ یہ شوال کے 6 روزوں کا پابند ہے، ڈانٹتے تھے، کہتے تھے تیرے لیے بدعت ہے یہ 6 روزے رکھنا، بند کر اس کو. نہیں سمجھ آیا؟ چلو دوسرے واقعے سے سناتا ہوں. ہم جب عبادت گزار زیادہ بن جاتے ہیں نا، زیادہ عبادت گزار بن جاتے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق چھوڑ دیتے ہیں. بیوی کے حقوق چھوڑے، بچے کے حقوق چھوڑے، گھر والوں کے حقوق چھوڑے، مسجد کا میرا پڑوسی نمازی ہے اس کے حقوق چھوڑے، اور لوگوں کے حقوق چھوڑے. کیوں؟ عبادت گزار ہوں نا، عبادت گزار ہوں نا، بہت عبادت کرتا ہوں نا. یہ شیطان دماغ میں چرخی چلا رہا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ قصہ غور سے سننے کا، اللہ کرے کہ ہم سب کو سمجھ آ جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اللہ آپ کی قبر پر کروڑ ہائے رحمتیں نازل فرمائے. خدا کی قسم زندگی کے ایک ایک حصے کو ہمارے سامنے کھول کے چلے گئے. جب کسی انسان کو دیکھتے کہ یہ فرض نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد لمبی لمبی نفلیں پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ لمبی لمبی نفلیں پڑھتا ہے. اس کا بازو پکڑتے اور مسجد سے نکال دیتے، نکل یہاں سے جا، تیرے گھر والوں کے جو حقوق ہے وہ ادا کر کے نفلیں پڑھنا چھوڑ دے. اب تو سمجھ آ گیا ہوگا، اب بھی سمجھ نہیں آیا. یہ ہماری عبادت ہمیں ایسے خراب کرتی ہے. بیوی کے حقوق ہم ضائع، بچے کے حقوق ہم ضائع. ہمیں فخر ہے میں پہلی صف کا نام. میں تیرا بچہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا کبھی اس کو بھی سوچا؟ اس کو مجھے کیا ہے، مجھے کیا فرض ہے؟ جہنم کے کھڈے میں جائے. میں تو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، پہلی صف کا نمازی ہوں، میں تو یہ ہوں. بس اسی چیز نے ہمیں مار دیا. اسی لیے میں نے کہا پہلی صف کو چھوڑ دو. چند دن چھوڑ کے تو دیکھو، دیکھو دل اندر سے کیسے کچو کے مارتا ہے. کیوں؟ اندر سے بولے گا بھائی تیری تعریف ہی کوئی نہیں کر رہا، تو دوسری صف میں آ گیا. کمال انسان کون ہے؟ سنو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. میں پہلی صف کا نمازی تھا، میں نے پہلی صف میں نماز پڑھنا چھوڑ دی، دوسری میں بیٹھ گیا، تیسری میں بیٹھ گیا، چوتھی میں بیٹھ گیا. جب جماعت کھڑی ہونے لگے تو وہ نمازی جو مجھے جانتے ہیں کہ میں پہلی صف کا نمازی ہوں، وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کے لے جا کے کھڑا کریں تو سمجھ جاؤ اللہ کی نظر میں میری اہمیت ہے. اگر وہ مجھے ہاتھ سے لے جا کر پکڑ کے کھڑا نہیں کرتے تو سمجھ جاؤ اللہ کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں. اب تک میں بے وقوف بنا گھوم رہا تھا، خوش تھا اپنے اندر ہی اندر، پہلے صف کا نمازی ہوں، پہلے صف کا نمازی ہوں، پہلی صف کا نمازی. یہ بات میں نے کیوں کہی؟ جو میں نے خطبے میں دعا پڑھی وہ یہی ہے، ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. شوال کے 6 روزے کے رکھنے کے عادی ہو، چھوڑ دو، نہیں رکھو اس سال، نہیں رکھو اس سال. وہ 1 سال کا ثواب میں اور طریقے سے بتا دوں گا انشاءاللہ مل جائے گا. لیکن اپنے دل کی اصلاح تو کرنی ہے نا. امام مالک رحمت اللہ علیہ جو عادی بن جاتا نا، اور تیرے لیے روزے رکھنا بدعت ہے، بند کر اس کو، نہیں رکھ سکتا تو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول کتابوں میں ملتا ہے، کہا شوال کے 6 روزے یہ رکھنا اس طرح بدعت ہے. یہ پابندی کیوں لگائی؟ ہم نے فرضوں کو چھوڑ دیا اور اپنی عبادت کی وجہ سے میں اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہیں، بڑو عبادت گزار، بڑو عبادت گزار، بڑو. اس لیے ان لوگوں نے پابندی لگائی. حالانکہ حدیث میں موجود ہے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے ان لوگوں کو پابندی لگانی پڑی تاکہ یہ لوگوں کے دماغ خراب نہ ہو جائے. شوال کے 6 روزوں کی حدیث موجود ہے، کئی کتابوں میں موجود ہے. لیکن ہم جیسے بدبخت آدمی
جو عبادت کر کے اپنے دماغ کو خراب کر لیں، دوسروں کو کافر سمجھنے لگے، ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے ان لوگوں نے کیا کہا؟ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو میں نے قصہ سنایا کہ فرض نمازوں کے بعد جو لمبی لمبی نفلوں کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے، ہاتھ پکڑ کے مسجد سے نکال دیتے، جا اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کر۔ ہم نے سمجھا لمبی نمازوں میں سب کچھ جنت مل جائے گی، نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے دین سیکھا نہیں ہے۔ اپنا پتہ کب چلے گا؟ اپنا پتہ کب چلے گا؟ جب دوسرے کی نظر میں میری وقت ہوگی۔ اب سنیے وہ دعا جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، میں اردو میں بتاتا ہوں، اس کو یاد کر لیں اور ہر دعا میں اس کو مانگا کریں۔ یہ جو عبادت کی وجہ سے ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے نا، ہم جو تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں تو اتنے سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں، میں تو اتنے سال سے صف اول میں پڑھ رہا ہوں، میں تو اتنے سال سے تراویح سنا رہا ہوں، میں تو اتنے سال سے یہ کر رہا ہوں، یہ جو میرا دماغ خراب ہوتا ہے نا، اس دعا سے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ میں اردو میں بتاتا ہوں، اللہ سے یہ دعا ہر دعا میں مانگیے۔ کیا مانگنی ہے؟ اے اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا کر دے، اے اللہ مجھے اپنی نظروں میں تو چھوٹا کر دے، لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دے۔ میں نے مثال دی تھی نا، دوسری صف میں کھڑے ہو جاؤ، تیسری صف میں کھڑے ہو جاؤ، چوتھی صف میں کھڑے ہو جاؤ، جب جماعت ہونے لگے، جو مجھے جانتے ہیں کہ یہ پہلی صف کا نمازی ہے، آج دوسری میں، تیسری میں، چوتھی صف میں کیوں کھڑا ہے، وہ مجھے عزت دیں اور لا کر پہلی صف میں کھڑا کر دیں، سمجھ جاؤ کہ اللہ کیا قبول۔ اور میں ہٹو بچو کروں، اس کو ادھر، اس کو ادھر، اس کو ادھر، 1 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے پہلے، تو یہ اپنی نظروں میں خوش ہو رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ پاگل ہے۔ تو کیا دعا مانگنی اللہ سے؟ اے اللہ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے، لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دے۔ یہ نبی نے ہم کو دعا سکھائی۔ اس کے ساتھ ایک دعا اور مانگی، وہ بھی اردو میں بتا دیتا ہوں، چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے۔ کیا ہے؟ اے اللہ میرا نفس اس کے اندر جو شرارت ہے، اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ یہ نفس تو کہتا ہے پہلی صف کا نمازی ہوں میں، اچھا کبھی دیر ہو جائے نا، چیختا ہوا جا رہا تھا، گھر میں بھی روڈ پہ بھی، ابے دیر ہو گئی، پہلی صف نکل جائے گی، ابھی کیا نکل جائے گا؟ بالکل کیا نکل جائے گا بھائی؟ کس کو بتا رہا ہے؟ کس کے لیے اعلان کر رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی، لوگوں کو بتانے کے لیے عبادت ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر آتی کہاں سے؟ زیادہ عبادت کرنے سے۔ جب آدمی زیادہ عبادت کرتا ہے نا، اور وہ ایک لکیر کا بن جاتا ہے، اسی لکیر پہ جانا ہے، دائیں بائیں مڑتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ 2 دعائیں کرنی ہیں، اللہ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے، لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دے۔ دوسری دعا کیا ہے؟ یہ بھی نبی نے سکھائی، اے اللہ جو میرے نفس کا شر ہے، اللہ مجھے اس سے اپنی پناہ میں لے لے۔ یہ نفس ہی تو ابھارتا ہے، یہ کہو، یہ کرو، یوں کرو، یوں کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ آج ہم سب فلسفی ہیں۔ ارے یار آج تو امام نے بڑی لمبی کھینچ لی، کیا کھینچی یہ نہیں بتاتا، وہ چیز تو نہیں کھینچی جس کے کھینچنے سے آواز آتی ہے، سمجھتے ہو؟ میں تھوڑی 2 رنگی باتیں نہیں کرتا تاکہ کچھ مسکراہٹ آ جائے، کیا منہ بنا کے بیٹھے ہو؟ وہ چیز تو نہیں کھینچی جس کے کھینچنے سے آواز آتی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، عبادت کو مذاق بنا لیا، ایسا نہ کرو۔ آج تو امام نے بہت کھینچا، کیا کھینچا؟ ارے روزے کیسے چل لیں؟ کیا اس کو ٹائر لگے ہوئے روزے چل لیں؟ رمضان کیسا جا رہا ہے؟ کون سی روڈ سے جا رہا ہے؟ گودرا جا رہا ہے کہ اور جا رہا ہے؟ میں نے کتاب میں پڑھا، تفصیل نہیں کرتا لیکن وہ ایک جملہ سناتا ہوں۔ یہ جو جملے میں نے کہا نا آخری، یہ کفریہ جملے، کافر بن جاتا ہے آدمی۔ ہم کہتے ہیں نا روزے کیسے چل لیں، رمضان کیسا جا رہا ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا، میں حیران ہو گیا، یہ کفریہ جملے، کافر ہو جاتا ہے۔ میں کافر آپ کو کہہ نہیں رہا، اس سے احتیاط کرنی ہے۔ ہم بڑے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں ہم لوگ، ایسی خوشی کسی کام کی؟ ہمیں سوچنا ہے ہمارا حال کیا ہو۔
میں نے نماز سے سلام پھیرا، سوچوں اس نماز نے مجھے کیا فائدہ دیا، نماز میں میری توجہ کتنی رہی، نماز میں نے کتنا اللہ کو یاد کیا، نماز کے اندر میں نے کتنا اللہ کو سوچا۔ کبھی سوچا ہم نے؟ نہیں۔ ہمارا تو دوسرا سلام برابر میں، لمبی ہو گئی نماز، امام نے تھوڑا لمبا کھینچ لیا۔ اچھا اللہ کی شان دیکھو، میں ایک جگہ تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اب جیسے دو جاننے والے ہوتے ہیں نا، قریب ہوتے تو بات کر لیتے ہیں، اتفاق سے 2-3 کا فاصلہ آ گیا اور دور ہو گیا، بات کیسے کرے، تو یوں آگے جھک کے یہ ہمارا حال۔ نبی فرماتے ہیں سلام پھیرو، مسلم کی روایت ہے، سلام پھیرو تو پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز میں جتنے گناہ ہوں گے اللہ سب معاف کر دے گا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ابھی دوسرا سلام پورا نہیں، بہت لمبی ہو گئی، 5 منٹ زیادہ لے لیے، 2 منٹ اوپر ہو گئے، 1 منٹ اب جب دوست نہیں ہے تو کس کو مجھے اتنا گھمنڈ ہے کہ میری نماز اللہ کے قبول ہے۔ اب نبی نے جو بتایا کہ نماز کے بعد استغفار پڑھو، اس کے پڑھنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے موبائل والے دوستوں احباب، ادھر امام کہتے ہیں السلام تو میری گردن نہیں، میرا ہاتھ جیب میں جاتا السلام، ادھر موبائل آدھا آ چکا ہوتا ہے، اوہو پتہ نہیں کتنے کنٹینر ڈوب گئے میرے۔ ناراض مت ہونا، میں موبائل کا مخالف نہیں ہوں، مگر میں جس چیز سے ڈرتا، ڈاکٹر ہوتا ہے نا، ڈاکٹر چھوٹے چھوٹے جراثیم سے بھی ڈراتا ہے، ڈرتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم نے جو پڑھا ہے نا اس کی وجہ سے ہم ڈرتے ہیں۔ ہم جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں نا، میری جو نسل آئے گی، آنے والی جو میری اولاد ہے، اس کی اولاد جو ہوگی وہ یہ سمجھے گی کہ دوسرے سلام میں جیب سے موبائل نکال کر دیکھنا یہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ نہیں سمجھے گی، نہیں سمجھے گی، نہیں سمجھے گی، یہ حال ہے۔ اور یہ جو ہم نماز کے بعد باتیں کرتے ہیں نا، نماز کی جگہ پر لمبی ہو گئی، یہ کھینچ لیا، وہ کھینچ لیا، یہ ہو گیا، میری اولاد سمجھے گی یہ بھی نماز کا حصہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً باتیں کرنی ہوتی۔ ہم ڈرتے ہیں ان چیزوں سے، ہمیں کیا، آپ باتیں کرو، موبائل بھی استعمال کرو، سب کچھ کرو، ہمیں کیا، اللہ آپ کو 2 نہیں 10 موبائل دے، 10 موبائل دے، 10 موبائل دے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اللہ آپ کو خوب دے، اللہ اتنی دنیا دے کہ سنبھالی نہ جا سکے، مگر خدا کے واسطے مسجد کو مسجد رہنے دو، نماز کو نماز رہنے دو، نمازی کو نمازی رہنے دو۔ 3 باتیں میں نے کہی، اس کو تو نہ بگاڑو نا، اس کو تو نہ بگاڑو۔ اچھا یہ ہمارے اندر آتا کیسے، یہ بھی سنیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ایک ہماری بیٹھکیں، بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر کی اللے تللے، یہ وہ فلانا ڈماغ کے ادھر ادھر کی قصے کہانیاں سب سنتے ہیں، پر یہی چیزیں ہماری دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور یہی چیزیں مسجد میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، سب جگہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے؟ آج تو جو سنا کہہ دو۔ اچھا میں کہتا بھی ایسا ہوں جیسے میں بہت بڑا اس پر ریسرچ کر کے آیا ہوں، بڑی میں کتابیں دیکھ کر، حالانکہ کسی سے سن کے آیا ہوتا ہے۔ وہ ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں، ارے یار بہت مہنگائی ہو گئی، کیا ہو گیا؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ تیرے پاس بائک ہے؟ نہیں بائک تو نہیں ہے۔ ارے تو پیٹرول مہنگا ہونے سے جائے، بس سن لیا نا، اب سب جگہ پاؤ۔ تو یہ ہم جتنی باتیں کرتے ہیں نا، مسجد میں کریں، بیٹھکوں میں کریں، ادھر کریں ادھر، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا، بس ایک بات سن لی کام کرنا شروع کر دیتے۔ وہ کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ایک آدمی نے جو نا ہاتھی کی دم پکڑ لی، دم تو چھوٹی ہوتی ہے نا، ہاتھی بہت بڑا ہوتا ہے، وہ چیخنے لگا میں نے ہاتھی پکڑ لیا، میں نے ہاتھی پکڑ لیا، میں نے ہاتھی پکڑ لیا۔ آپ بھی وہی کر رہے ہو۔ ایک سرا مل گیا کسی قصے کا، کسی بات کا، میں اس کو ایسے بیان کرتا ہوں افلاطون نہیں ہوں، ارے قصہ بنایا ہے میں نے۔ ہمارا یہ حال ہے۔ مصنف ابن شیبہ کے اندر ایک قصہ لکھا ہے، میں پڑھ کر کے خدا کی قسم حیران ہوا، اللہ ہم سب کو نصیب کر دے، اللہ ہم سب کو نصیب کر دے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن باہر تھے، گھر سے باہر، دیکھا کہ ان کا بیٹا، میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے، پڑھنا ہے تو مصنف ابن شیبہ کے اندر یہ قصہ موجود ہے۔
حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ایک بیٹھک میں بیٹھا ہے جہاں قصے وصے سنائے جا رہے ہیں. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب گزر ہوا وہاں سے، دیکھا میرا بیٹا اس مسئلے سے بیٹھا ہوا ہے جہاں اس طرح کے قصے مصے یہ وہ سنائے جاتے ہیں. اس کو کچھ بھی نہیں کہا، سیدھے گھر آئے. گھر آنے کے بعد اپنی دھوتی کسی اور دھوتی کسنے کے بعد کپڑے کا کوڑا بنایا. کوڑا جب بیٹا گھر میں آیا تو دھنائی شروع کر دی، خوب مارا اور کہا تو ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر کے بیٹھتا ہے، شرم نہیں آتی تیرے کو؟ یہ عبرت کی بات ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم خود کہاں بیٹھتے ہیں، ہماری اولاد کا ہمیں کیا پتا ہوگا. ہاں ہوگا نہیں پھر زیادہ ہو ایک فون کر لیتے ہیں. تو بیٹے کو بھی تو چھوٹا سا ہی دیا ہوا نا موبائل، چھوٹا سا فون کر لیتا ہوں. بہت بڑے احسان کر لیا. وہ صحابی رسول نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کہا، بس دیکھا نا اس مجلس میں بیٹھا ہے، گھر میں آئے اپنی دھوتی کو کسا، کپڑے کا کوڑا بنایا، دھنائی شروع کر دی اور کہا ان کے ساتھ بیٹھتا ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے. جا بیٹھے جو سنا کچھ پتہ نہیں کہنا شروع کر دیا. دوسرا چیز ایک ہی ہوتی ہے، صورت بدل جاتی ہے. صورت بدل جاتی ہے. صورت کیسے بدلتی ہے؟ پہلے زمانے میں علم کا طریقہ کیا تھا؟ کتابیں لکھی ہوتی تھی صفحے میں، اس کو پڑھتے تھے، اس سے علم کو حاصل کرتے تھے. اب ڈیجیٹل طریقہ آ گیا، شیشے پہ پڑھتے ہیں، موبائل پہ پڑھتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ پڑھتے ہیں، کمپیوٹر پہ پڑھتے ہیں. پڑھے ہوئے سے، لکھے ہوئے سے علم حاصل کرتے ہیں. اور ایک کیا ہے؟ کسی کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی چپتیں کھا کر اس سے کان مروڑوا کر پھر علم حاصل کرنا. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں دونوں میں؟ اب صحیح الفقہ والمتفقہ علیہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک عجیب بات لکھی ہے. میں اس کو اپنے الفاظ میں سناتا ہوں. پہلے زمانے میں کیا تھا؟ لوگ کتابیں اٹھا لیتے تھے، پڑھ کے مولوی بن گئے، پڑھ کے مولوی بن گئے. اب میں نے کیا پڑھا، کیا سمجھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا. لیکن جب کسی کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اگر کوئی دماغ میں بات بھی آتی ہے تو پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ سمجھا دیں، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے. یہ جو پڑھ کر کے سیکھنے والے ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں ان کو کہتے تھے صحافی. آج کل جیسے صحافی ہے نا، ان کو صحفی کہتے تھے اور ان کی جماعت کو صحفیین کہتے تھے. حضرت سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو دیکھ کر کے پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کی کسی بات کو مت لینا، ان کی کسی بات کو مت لینا. آج ہمارے صحفی کیا ہے نہیں سمجھے؟ موبائل، کوئی واٹس ایپ پہ کوئی بات آ گئی، کوئی ویڈیو آ گئی، کوئی تحریر آ گئی، آگے 10 گروپ میں بھیجنا، 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. تو بھائی ٹھیک بھی ہے کہ نہیں مجھے کیا پتا، میرے پاس آ گئی، اس پہ اللہ رسول فلاں فلاں بھیجو آگے. بھیجو آگے. حدیث میں پتہ ہے اس کو کیا کہا؟ جس بات کی تحقیق نہ ہو اس کو آگے بھیجتا رہے، کہا یہ جھوٹا ہے. جھوٹا. ہم کتنے دن میں جھوٹ بولتے ہیں؟ زبان سے تو نہیں بولتے، واٹس ایپ پہ بول رہے، فیس بک پہ بول رہے. ہم بھی صحافی ہیں آج کل. ایک دن ایک مسجد میں میرے پاس ایک آدمی آیا، مجھے کہنے لگا امام صاحب ایک کام ہے. میں نے کہا حضرت بولے کیا کام ہے آپ کو؟ کہتے یہ مسجد میں جو ہے نا یہ اقامت جو نماز شروع ہوتے وقت ہوتی ہے یہ اسپیکر میں ہونی چاہیے. میں نے کہا بھائی کیوں؟ وہ سنا ہے کہ 6 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. میں نے کہا کہاں پڑا؟ اب چپ. اللہ کی شان ہے. یہ پوسٹ ان دنوں میں فیس بک پہ چل رہی تھی، میں نے بھی پڑھی تھی. میں بھی بڑا حیران ہوا کہ پتہ نہیں کون سی دین سے لے کر کے آئے. اللہ رسول کے دین میں تو ایسا نہیں ہے. یہ 6 لاکھ نیکیاں اس تقدیر میں کیسے ملتی ہیں؟ تو اس بھائی نے بھی پڑھ لی اور اللہ کی شان مجھ جیسے پاگل سے وہ ٹکرا دی گیا.
اور جب ٹکرایا تو میں نے پوچھا یہ حضرت آپ نے کہاں سے لیا؟ اب چپ، کیا بولے؟ یہ تو بول نہیں سکتا کہ حضرت جبریل نے فیس بک پہ چھوڑا تھا اور فیس بک جو بہت بڑی لوہے محفوظ سے بڑی کتاب ہے اس سے میں نے لیا ہے، پتا مجھے کچھ بھی نہیں ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ آج خدا کی قسم ہم لوگ سب صحافی ہیں، صحافی ہوتے ہیں نا، صحافی صحافیین کی جماعت میں سے جو فیس بک پہ آیا آگے چلایا، چاہے ویڈیو ہے، چاہے تحریر ہے، چاہے کیا ہے۔ خدا کے واسطے جھوٹے مت بنو، جھوٹے مت بنو۔ ہم اگر کسی گروپ میں نہیں بھیجیں گے مر نہیں جائیں گے، مر نہیں جائیں گے، مر نہیں جائیں گے۔ چھوڑ دو ان چکروں کو۔ جب تراویح شروع ہوئی تھی میں نے پہلی رات ایک بات کہی تھی کہ بہت سارے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں، کیا کہ فیس بک پہ گروپ بند کر دو، پرسنل کھیلو کسی ذات سے، کام ہے تو عیسیٰ موسیٰ فلاں اس ذات سے، لیکن گروپ جتنے جوائن کیے ہوئے ہیں اس کو رمضان میں کھولنا بند کر دو۔ خدا کی قسم آدھے گناہوں سے بچ جاؤ گے، آدھے گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ بہت سے لوگ ہیں فیس بک بھی استعمال نہیں کرتے، واٹس ایپ گروپ بھی نہیں، رمضان میں اللہ کا ہے، اللہ کے ہو جاتے ہیں ایسے لوگ، جانتا ہوں میں ان کو۔ کیا ہے ان کے دل میں قدر ہے، کس کی؟ اللہ کی، اللہ کی عبادت کی، اللہ کے دین کی۔ خدا کی قسم تھوڑی سی ان کی عبادت ان کو چمکا دیتی ہے، اور ہم رمضان بھر خوب عبادت، پہلی صف کے امام کے ساتھ کے، مؤذن کے ساتھ کے، مسجد کے صدر کے ساتھ کے، جنرل سیکرٹری کے ساتھ کے، وہی کالے کے کالے ہی رہتے ہیں۔ ہمارا دل کالا ہے، کیوں؟ ہم عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ ہم عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ خدا کے واسطے جن عبادتوں کے ہم عادی بن گئے، کیا بن گئے؟ عادی، اس عادت کو تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دو۔ میں نے مثال دی، شوال کے 6 روزے اس سال نہیں رکھو، صف اول کی نماز نہیں پڑھو، یہ چیز نہیں کرو، 1 سال چھوڑ کے دیکھو، پھر اپنے نفس کو ٹٹولو کہ میرے دل کا اندر سے کیا حال ہے۔ انشاءاللہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اسی لیے میں نے 2 دعائیں بتائی جو نبی نے بتائی، دوبارہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے۔ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں تو لوگوں پہ فتوے لگاتا ہوں نا، جب اپنے آپ کو ہی کچھ نہیں سمجھوں گا تو کسی کے فتوے نہیں لگائیں گے۔ کسی کو اگر برائی میں دیکھ بھی لو نا تو بس اتنا سمجھو بس گندگی یہ لگ گئی ہے، صاف کر لے گا۔ تو بھائی چلتے پھرتے ہمارے پاؤں پہ، شلوار پہ، کپڑوں پہ گندگی لگتی نہیں لگتی تو کیا ہمیں لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، صاف کر لے گا۔ تو اگر وہ مولوی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مفتی ہے، بزرگ ہے، اگر وہ وقتی طور پہ کسی چیز میں آ گیا ہے تو سمجھ جاؤ گندگی ہے، صاف کر لے گا۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی تیسری بات میں نے کیا سنائی تھی کہ جب عام لوگوں کے پیچھے پڑتا ہے نا، عام لوگوں کے، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں سے اس کو گرا دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا محلے میں، سوسائٹی میں، علاقے میں، برادری میں لوگوں کا نام تھا، کیوں؟ لوگوں کی خدمت کی، اللہ کے دین کی خدمت کی، لیکن جب ساتھیوں پہ، لوگوں پہ انگلیاں اٹھانا شروع کی تو جوان نسل نے ان کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ سزا دیتا ہے، یہ سزا ہے۔ اگر میری کوئی برائی کر رہا ہے اور وہ برائی میرے اندر ہے اور وہ کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے، سمجھ جاؤ اللہ نے نقد سزا دے دی مجھے دنیا کے اندر۔ یہ سزا ہے اللہ کی، ضروری نہیں کہ اللہ جوتے مارے، ڈنڈے مارے، پتھر مارے، کسی بھی طرح سزا دے سکتا ہے۔ اس لیے کسی کو برا مت سمجھو، جس کے اندر برائی دیکھو سب سے پہلے اللہ میری بھی اصلاح کر دے، اس کی بھی اصلاح کر دے، میری بھی اصلاح کر دے، اس کی بھی اصلاح کر دے، میری بھی اصلاح کر دے، اس کی بھی اصلاح کر دے، مجھے بھی اچھا کر دے، اس کو بھی اچھا کر دے۔ جس دن یہ سوچ ہماری بن گئی انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے اور سارے لوگ انشاءاللہ اچھے بن جائیں گے۔ اچھے کیسے بنیں گے؟ ہماری اس دعا سے، اللہ مجھے بھی اچھا کر دے، اس کو بھی اچھا کر دے۔ دعا میں پاور ہے کہ نہیں ہے؟ دعا میں پاور ہے کہ نہیں ہے؟ جب بندہ بولتا ہے اللہ مجھے بھی اچھا کر دے، اس کو بھی اچھا کر دے، کسی کی تو دعا لگ جائے گی نا، اللہ انشاءاللہ اچھا کر دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔